دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ تمامی حضرات کے سامنے ایک ایسے عظیم بزرگ کا واقعہ اور ایک ایسے عظیم بزرگ کی مختصر سی تاریخ بیان کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ جن کا اس مہینے کے اندر عرس ہوا کرتا ہے اور پوری آن بان شان کے ساتھ زمانہ ان کا عرس پاک منایا کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اپنے آفیشیل چینل کی جانب سے عرس غریب نواز کی تمام دوستوں کو، بھائیوں کو، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ 6 رجب المرجب کے دن اجمیر معلیٰ کی سرزمین پر عطائے رسول ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو دولہا بنایا جاتا ہے اور ان کے آستانے پر ہر صغیر و کبیر کا ہجوم ہوتا ہے اور ہر شخص اپنے دل میں تمنا لے کر کے ان کے آستانے پر اپنی عقیدتوں کا اظہار کیا کرتا ہے۔ معزز سامعین و سامعات، سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات وہ ذات ہے کہ ان کی ذات عالم اسلام کے اندر محتاج تعارف نہیں ہے۔ ان کا در ایک ایسا در ہے کہ جس در پر چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہر طبقے کا ماننے والا، ہر ذات کا، ہر برادری کا، ہر کاسٹ کا، یہاں تک کہ اپنا بھی جاتا ہے اور غیر بھی جاتا ہے، اور جانے کے بعد ان کے در سے بہت کچھ حاصل کیا کرتا ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایران کے علاقے سنجر، جو ایک بہت چھوٹا گاؤں ہے، وہاں کی سرزمین کے رہنے والے ہیں، اور سنجر کے اندر بہت لوگ گمراہ تھے اور گمراہیت کے اندر زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری کے والد گرامی کا نام غیاث الدین ہے اور والدہ ماجدہ کا نام ماہ نور ہے، انہی کو فاطمہ ام الورا بھی کہا جاتا ہے۔ معزز سامعین و سامعات، سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جب ولادت ظہور پذیر ہوئی اور آپ نے اس دنیا کے اندر قدم رکھا تو سنجر کی سرزمین پر بہت سے احباب سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جن کا نام نامی ان کے والد گرامی اور ان کی والدہ نے مل کر کے حسن رکھا تھا، اور سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شجرہ نسب امام حسن سے بھی ملتا ہے اور امام حسین سے بھی ملتا ہے۔ دوستو، سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جب ولادت ہوئی تو ان کے مکان کے باہر ایک شخص آیا جو کہ نجومی تھا، اور آنے کے بعد ان کی والدہ ماجدہ سے کہا کہ آپ کے مکان میں، آپ کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے، یہ بچہ کوئی دنیا دار نہیں ہے بلکہ یہ بچہ بادشاہ ہے، اور یہ بادشاہت کرے گا بچہ، اور اس کی حکومت زمانے پر ایسی نہیں کہ 1-2 سال یا 5-10 سال رہے گی، بلکہ صبح قیامت تک اس کی حکومت کا ڈنکا بجتا نظر آئے گا۔ حضرات محترم، سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا چہرہ اتنا روشن تھا کہ آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھنے کے بعد ایک غیر مسلم سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چہرہ انور کو دیکھنے کے بعد مشرف با اسلام ہوا۔ معزز سامعین و سامعات، سرکار خواجہ غریب نواز نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی کی گودی میں حاصل کی اور والدہ ماجدہ کی پرورش میں حاصل کی، اور حاصل کرنے کے بعد پھر سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچے، اور وہاں جانے کے بعد بہت سے علوم عقلیہ و نقلیہ حاصل کیے، علم منطق، علم فلسفہ، علم فلکیات، علم نحو و صرف، علم فقہ، علم حدیث، یہ سارے کے سارے علوم آپ نے وہیں حاصل کیے، اور بہت سے علوم و فنون آپ نے ایران کی سرزمین کے ایک مدرسے کے اندر حاصل کیے تھے۔ حضرات محترم، لیکن جب آپ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچے تو خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کو بہت سے مجاہدات، بہت سے مراقبے اور بہت سی ریاضتیں اور منازل سلوک کو طے کرایا، اور خواجہ عثمان ہارونی نے اپنی خصوصی نظر سرکار خواجہ غریب نواز کے اوپر ڈال دی۔ دوستو،
سرکار خواجہ عثمان ہارونی بھی پائے کے بزرگ تھے، اور بزرگان دین ایک نظر ڈالنے کے بعد کسی بھی بندہ مومن کی تقدیر کو بدلنے کی حضرات محترم ہمت رکھتے ہیں، کسی بھی تقدیر کو بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ معزز سامعین، سرکار خواجہ غریب نواز کے اوپر نظر کرم کا ڈالنا تھا کہ آپ کی زندگی بدل گئی۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب خواجہ عثمان ہارونی نے مجھ پر اپنی نظر کیمیائے اثر ڈالی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سینے کو روشن فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، سرکار خواجہ غریب نواز خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سلیپنگ ڈریس دھویا کرتے تھے، نائٹ کے کپڑے دھویا کرتے تھے، اور اس کے آپ کو بینیفٹس ملے، فائدے ملے۔ اس کے بعد سرکار خواجہ غریب نواز نے خواب میں دیکھا کہ مدینے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطائے رسول کو اپنی زیارت سے مشرف فرمایا، اور دیدار کرانے کے بعد خواب کی حالت میں سرکار خواجہ غریب نواز سے فرمایا کہ اے معین الدین حسن سنجری، اب تمہیں دین کا کام کرنے کے لیے، دین کے جھنڈے کو بلند و بالا کرنے کے لیے، دین اسلام کو عام کرنے کے لیے، دین کی دعوت کو عام کرنے کے لیے ہند کی سرزمین پر جانا ہے۔ معزز سامعین، خواب میں میرے نبی نے اشارہ دیا، سرکار خواجہ غریب نواز نے اپنا اسی وقت سارا سامان اٹھایا اور ہند کی سرزمین کی طرف رواں دوا ہو گئے۔ پیدل چلنے کا دور تھا، ہوائی جہاز موجود نہیں تھے، ٹرینیں موجود نہیں تھیں، بسیں موجود نہیں تھیں، چلتے رہے۔ بہت دن سفر کرنے کے بعد سرکار خواجہ غریب نواز جب ہند کی سرحد میں داخل ہوئے، حضرات محترم تو شہاب الدین غوری کے فوجی یہاں سے واپس جا رہے تھے۔ حضرات محترم سرکار خواجہ غریب نواز سے کہنے لگے، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں ہندوستان کی طرف جا رہا ہوں۔ فرمایا وہاں تو بہت برا حال ہے، اور وہاں تو مار کاٹ مچی ہوئی ہے، وہاں تو کسی کو رہنے بھی نہیں دیا جا رہا ہے۔ لیکن غریب نواز نے فرمایا، معین الدین چشتی نے فرمایا کہ مجھے کسی دنیا دار نے نہیں، مدینے کے تاجدار نے بھیجا ہے۔ معزز سامعین، اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز دہلی کی سرزمین پر تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد کھنڈے راؤ کے مندر کی سیڑھیوں پہ آپ بیٹھ گئے۔ وہاں بھی بہت سی کرامات آپ سے ظہور پذیر ہوئیں۔ پھر دہلی میں آپ نے کافی وقت گزارا، اور کافی وقت گزارنے کے بعد پھر آپ نے دہلی سے راجستھان کی سرزمین اجمیر معلیٰ کی طرف اپنا رخ کیا۔ جب اجمیر معلیٰ کی سرزمین پر سرکار خواجہ غریب نواز نے اپنے قدم بابرکت رکھے تو وہاں بہت سی کرامتیں ظہور پذیر ہوئیں۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس جگہ پر جانے کے بعد بیٹھے، جس درخت کے نیچے جانے کے بعد بیٹھے، وہاں کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے، اے بادشاہ، اے بابا، یہاں سے اٹھو، یہاں ہمارے راجا کے اونٹ بیٹھا کرتے ہیں۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہاں سے اٹھے، اور اٹھنے کے بعد فرمایا، اب تمہارے راجا کے اونٹ یہیں بیٹھے رہیں گے۔ حضرات محترم، اتنا کہنا تھا کہ وہاں راجا کے اونٹ بیٹھے تو بیٹھے ہی رہ گئے۔ اس کے بعد بہت کوششیں کی گئیں اونٹوں کو اٹھانے کی، لیکن اونٹ اٹھنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس کے بعد راجا کے سپاہیوں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا کہ وہ بابا ایسا کہہ کر کے گیا تھا، اس کی زبان کے اثر کی بنیاد پر اونٹ نہیں اٹھ رہے ہیں۔ بہت کوششیں کی انہوں نے، لیکن اونٹ ذرہ برابر بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلے۔ آخر کار راجا کی سمجھ میں بھی آ گیا کہ وہ کوئی دنیا دار نہیں ہے، بلکہ وہ ولی کامل، قطب کامل، عطائے رسول، ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری ہے، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خصوصی رحمت عطا کرنے کے بعد، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی خصوصی نظر کرم کرنے کے بعد ہندوستان کی سرزمین، اجمیر شریف کی سرزمین پر بھیجا ہے۔ معزز سامعین و سامعات، اس کے بعد بہت سے واقعات پیش آئے، جیسا کہ آپ تمامی حضرات جانتے ہیں۔ انا ساغر کا معاملہ بھی پیش آیا۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے غلاموں کو بھیجا کہ جاؤ، پیاس لگی ہے، پانی لے کر کے آؤ۔ خادم گئے، جانے کے بعد دیکھا تو وہاں راجا کے، پرجا کے تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ، چلے جاؤ، کسی کو پانی نہیں پینے دیا جائے گا۔ حضرات محترم سرکار خواجہ غریب نواز نے اپنا کٹورا دیا خادم کو، اور جانے کے بعد کہا، اے خادم جا، اور انا ساگر کے قریب جانے کے بعد کہنا، اے انا ساگر، تجھے معین الدین چشتی نے بلایا ہے۔
یہ خادم لے کر کے کٹورا گیا، انا ساگر کی جانب کو ہلکا سا کٹورا جھکایا، فرمایا اے انا ساگر تجھے معین الدین چشتی نے بلایا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ پورا انا ساگر سمٹ کر کے اس کاسے کے اندر آ گیا۔ یہ کرامت دیکھنے کے بعد بادشاہ کے تمام سپاہی اور وہ بادشاہ خود سرکار خواجہ غریب نواز کے قدموں میں گرا، اور قدموں میں گر کر کے بولا کہ جب مصطفیٰ کا غلام ایسا ہے تو پھر نبیوں کا امام کیسا ہوگا۔ معزز سامعین و سامعات، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے۔ آج بھی ان کے مزار پرانوار پر جنب غفیر لگا ہوا ہے، اور جو شخص اپنے دل میں تمنا لے کر، آرزو لے کر، مراد لے کر اور ان کے دیار پاک میں پہنچتا ہے، وہ وہاں سے جب واپس پلٹتا ہے تو حضرات محترم اللہ تبارک و تعالی اس کی تمنا کو، اس کی آرزو کو پورا فرما دیا کرتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اولاد کی خواہش ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وسیلے سے اس کو اولاد عطا فرمایا کرتا ہے۔ بہت سے ہمارے اسلامی بھائی کاروبار سے پریشان ہوتے ہیں، لیکن غریب نواز کے در پر حاضری کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی انہیں کاروبار عطا فرمایا کرتا ہے۔ بہت سے ہمارے عزیز دوست مسلمان بھائی، غیر مسلم بھائی پولیٹکس میں ہوتے ہیں تو انہیں حاجت ہوتی ہے کہ وہ کسی طریقے سے الیکشن کو جیتیں، تو وہ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے در چوکھٹ پر جانے کے بعد اپنی جھولی کو پھیلا کر عطائے رسول ہند الولی کی بارگاہ عالیہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں کہ سرکار خواجہ غریب نواز ہماری تمنا کو پورا کر دو، تو اللہ تبارک و تعالی سرکار خواجہ غریب نواز کے وسیلے سے ان کی تمنا اور آرزو کو پورا فرمایا کرتا ہے۔ غریب نواز کا آستانہ ایک ایسا آستانہ ہے کہ ان کے آستانے کے گرد و نواح یعنی آس پاس قطب و اقطاب اور جنات سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے روضے کے ارد گرد رقص کیا کرتے ہیں۔ حضرات محترم، تو گزارش ہے آپ تمامی حضرات سے کہ منگل کے دن 6 رجب المرجب کو سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے گھر پر خصوصی فاتحہ کا اہتمام کریں، اور سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح پرفتور کو اور روح پر انوار کو ایصال ثواب کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو 6 رجب المرجب کو عرس غریب نواز منانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چینل کو آپ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں کہ جس کے ذریعے ہماری ہر نوٹیفیکیشن آپ تمامی حضرات کے پاس جلد سے جلد پہنچ جائے۔ میں آپ کا میزبان محمد نوشاد جمالی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔